السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ذوق کا صدقہ آپ سنائے سب. جی اللہ کا شکر ہے. یہ جو ہمارے سامنے اس وقت شخصیت تشریف لائے ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ محقق اہل سنت ہے. بہت زیادہ دقیق نقطے جو ہوتے ہیں نا یہ وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ پیش کرنے والی شخصیت ہے. ان کا نام ہے علامہ حقان علی رضوی صاحب. یہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑے جو ہے نا محقق ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم سے نکال کر. جی جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو اجر عظیم دے. اچھا علامہ صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ شروع کرنے سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ ہمارا پروگرام تھا اس سے چند باتیں رہ گئی تھی. جی کوئی تو مسئلہ نہیں ہے. جو ہے نا وہ ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پہلا سوال علامہ صاحب ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے، جی اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے جس میں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح طور پر فرمایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بالکل چھوٹا سا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ رضی اللہ عنہ، میں نے کچھ اسے لکھوانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ تشریف لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس تو نبی حضرت میرے معاویہ کو دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آگے جی فرمایا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت معاویہ کو بتایا نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، جی صرف دیکھا ہے اور واپس آ گئے ہیں. جب واہ واپس آ گئے یہ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو. اب دیکھیں یہ نقطہ اس میں کوٹ کرنے والا کہ نبی کریم فرمایا اس کو بولو، اور وہ پھر دوسری بار آ گئے، انہوں نے صرف دیکھا ہے. حدیث میں کئی الفاظ یہ نہیں ملتے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ اے معاویہ آپ کو نبی کریم بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ واپس آ کے انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. ٹھیک ہے، وہ تیسری بار جب آئے ہیں پھر انہوں نے صرف دیکھا ہے، معاویہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو نبی کریم بلا رہے ہیں. پھر دیکھا، پھر جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس وقت نبی جی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اشب اللہ بطنہ، یہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. ٹھیک ہے، اب اچھا اس سے اب دیکھیں اگر فار ایگزامپل اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی کوٹ کیا جائے، اگر فار ایگزامپل کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا ہوتا کہ بتایا ہوتا جی ان کو اطلاع، اب تو انہوں نے اطلاع ہی نہیں ان کو دی، وہ تو بس کھانا جی کھا رہے ہیں دیکھ کے آگے فرما دیا. تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ دعائے ضرب بھی کیا نعوذ باللہ، تو پھر بھی جی اس کے تو مستحق تو حضرت معاویہ پھر بھی نہیں بنتے. کیوں؟ عبداللہ ابن عباس نے تو ان کو اطلاع ہی نہیں دی. تو نبی جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ یا اللہ میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یا اللہ کسی شخص کے لیے کسی غیر مستحق کے لیے میری زبان سے دعائے ضرب بھی نکل جائے تو یا اللہ تو بروز قیامت اس کو دعا بنا دینا، اس کے لیے فائدہ مند بنا دینا. ٹھیک ہے، تو جی یہ لا عاشب اللہ بدنہ کو تمام جو شارحین ہیں، چاہے وہ ابن حجر ہوں، چاہے ابن کثیر ہوں، امام نووی ہوں، تمام محدثین نے بالکل اجماعی یہ موقف ہے کہ لا عاشب اللہ بدنہ سے مراد یہی لیا کہ یہ نبی کریم کی دعا ہی بنی ہے، یہ دعائے زر نہیں بنی. ٹھیک ہے، جی 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 تو اگر اصل صالحین کے اقوال بھی دیکھے جائیں تو واضح طور پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلاف نے بھی ہمارے امت کے انہوں نے اسے مراد دعائے زر نہیں لی. سب نے فرمایا کہ اس سے مراد دعائے زر بالکل بھی نہیں. اب بدعا تو نوز باللہ ہم نہیں نا کیسا دعائے زر ہی بولیں گے. جی جی ظاہری بات صحابیہ رسول ہے، ان کے لیے تو ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی تو بات. اس لیے کہ دوسری طرف ان کے کثیر دلائل موجود ہیں، وہ آپ کے علم میں بھی ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ اس کا بالکل مختصر سا جواب ہے. جی اچھا علامہ صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے؟ جی اب دیکھیں نا کہ یہ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے جو کہ بالکل منقطع ان کا قول ہے، ان سے یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی اگر اس قول کو صحیح بھی مان لیا جائے تو لا یصح مینز یہ ہوتا ہے کہ صحیح درجہ کی حدیث نہیں ہے. لا یصح جی مینز یہ نہیں ہوتا کہ باطل ہے، روایت ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جی اسے لا یصح مینز محدثین کی اصطلاحات میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح درجے کی کوئی نہیں، حسن ہو سکتی ہے، حسن لغیری ہی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب آپ جی دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں باب قائم کیا، باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ جی ایک بات رضی چھوٹی اللہ سی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک امام باب باندھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں حدیث ضعیف لائے صحیح لائے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا باب باندھنا اس کے عقیدے سے ثابت ہوتا ہے.
बाप का बांधना वो जी अकीदा होता है उसका, कि वो उसका अकीदा है। हदीस ज़ईफ हो सही हो वो बात की बात है। इमाम का बाब मुकर्रर जी करना उसके अकीदे के मुताबिक, उसका जो अकीदा होता है उसके मुताबिक वो बाब मुकर्रर करता है। इसके अलावा जी भी दीगर सुनन अरबा में भी जो है ना वो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाब व फदाइल मुआविया बांधा है। बाकी हदीसें तो बेशुमार है। अब खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको हसन सही कहा है, इस हादी और मादी वाली रिवायत को। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया या कि ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना, मादी बना के हदायत देने वाला, हदायत याफ्ता और हदायत देने वाला बना। इसके अलावा और जी इतनी मिसालें हैं, बुखारी में मौजूद है। अब जो शख्स ये बुखारी जी का इनकार करता है, फिर उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? जो पहला जी बैड़ी बेड़ा जो गया है, जो जिसको हमें हजरत उस्मान के दौर में, या वो तो बिल्कुल इब्न माजा में मौजूद है कि हजरत माविर अनो की कमान में गया था, उनकी सिपा सलारी में गया था। ठीक है, तो हजरत उम्मे हराम वो तो रहता अनहा दुआएं मांगती थी नबी करीम को। उन्होंने फरमाया था या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाए, मैं भी उनमें मेरा भी शुमार हो जाए, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। ठीक है, तो अगर ये फजीलत जी नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले में दूसरी चीजें पेश की जाती हैं कि यार वो तो जी जो खुशू और खुजू से दो नफल पढ़े, वुजू करे, उस पर भी जन्नत वाजिब है। वो कहते हैं ये तो आम चीजों पर जन्नत वाजिब है। अगर आम चीजों पर जन्नत वाजिब है तो हजरत उम्मे हराम ने ये क्यों नबी करीम को फरमाया उस हदीस में कि या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ करे, अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर ले, उस बैरी लश्कर में। ठीक है, जी तो उनका दुआ करना इस चीज से साबित होता है कि ये बहुत बड़ी फजीलत है। ठीक है, जी तो बाकी इस पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में रवायतें हैं। इमाम आजुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो किताबुल शरिया लिखी है रहमहुल्लाह, उन्होंने बीच में पूरा बाब कायम किया है, बाब फदाइल जी मुआविया पर। जी इमाम हिब्बतुल्लाह लालकाई रहमतुल्लाह अलैह ने शरह उसूल एतकाद अल सुन्ना में पूरा बाब मुकर्रर किया है। ठीक है, और उसमें जी इतनी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में यही हादी और मादी वाली रिवायात पेश की हुई हैं। और जी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी हजरत माविया को यही फरमाया कि ये बहुत बड़े फकीह हैं। एक मसला में एक मसला जी पूछा गया तो उन्होंने कहा था माविया तो ये करता है, तो हजरत अब्दुल्ला जी इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो तो फकीह हैं। ठीक है, जी और उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। जी आवाज कट गई मेरे ख्याल से। जी 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 बोले, अब बस काफी है इतनी। अच्छा अनवर साहब, देखें सवाल ये है कि जंगे जमल और जंगे सफीन के बारे में अहले सुन्नत का क्या मौकिफ है? जी आले सुन्नत का इसमें बिल्कुल मुत्तफिका मौकिफ है। अब देखें कि जी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, मुस्लिम की रवायत 2459 2459, आप वो इंटरनेट से नंबरिंग बताइए मैंने, जिसमें नबी करीम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मेरी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया मेरी उम्मत दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी, और उन दो ग्रोह में से एक तीसरा ग्रोह निकलेगा जो इस्लाम से तेजी से निकल जाएगा, और इससे मुराद खवारिज है। और उस तीसरे ग्रोह से वो ग्रोह किताल करेगा जो हक के ज्यादा करीब होगा, अकरब इलल हक होगा। ठीक है, तो जी जब नबी करीम इस अब उन खवारी से किताल जो जंगे नहरवान हुई है वो तो सबको पता, वो मौला अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने की है। तो जब नबी करीम खुद फरमा रहे हैं कि हक के ज्यादा करीब होगा, अब उसके मुतबादल आप खुद ही अंदाजा कर लें कि नबी करीम का फरमान क्या कह रहा है और लोग आज के क्या कह रहे हैं। जो ये शख्स कहता है कि जो दोनों को हक पे के वो नास भी है। ठीक है, ये बात बड़ी सोचने वाली है। अब कोई शख्स ये भी कह रहे हैं कि जो दोनों को हक पे के, ठीक है, वो नास भी है, वो खारजी है, वो फलां फलां आजकल लोग कहते हैं, आपको पता है। अब नबी करीम खुद कह रहे हैं कि हक के ज्यादा करीब जो होगा वो किताल करेगा खवारिज से, इससे मुराद खवारिज है। ठीक है, तो वैसे भी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में 7083 नंबर हदीस के तहत जो बिल्कुल वादे इसकी शरह बयान की है, वो बिल्कुल फरमाते हैं कि आले सुन्नत इस चीज पर मुत्तफिक है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के माबैन जो भी जंगे हुई हैं वो उनमें जी मुसीब थे, वो बिल्कुल इज्तिहाद, अपने आप को इज्तिहाद में दुरुस्तगी पर समझते थे। ठीक है, उनके जी पास वाज़े दलील मौजूद थी। ठीक है, मौला जी अली के पास भी वो दलील थी।
اور جی جی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے بھی دلیل تھی. دونوں کے پاس قرآن و سنت کے دلائل. اس لیے ہم حضرت ایک کسی کو باطل پہ نہیں کہہ سکتے. یہ توہین ہے جی اصحاب رسول کی. ہم باطل پہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک شخص حضرت معاویہ قرآن پڑھ رہے ہیں آگے کہ یار یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے جو وہ مقتولین ہے ان کا قصاص لو. تو قصاص تو مقتولین کا ہی لیا جا رہا تھا. کہنا تو خلیفہ راشد کو ہی تھا. ٹھیک ہے. اور آگے سے مولا علی نے تو کوئی بات نہیں ایسے کی. ٹھیک ہے. وہ باتیں پھر اتنی لمبی ہیں, ان کی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. جب مختصر یہ فتح الباری ہے, امام ابن حجر بھی یہی فرما رہا ہے کہ بالکل حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا ہے اور مولا علی نے بھی اجتہاد کیا. اور مولا علی ہر لحاظ سے برحق امام ہے. وہ امام ہونے کے لحاظ سے بھی اور خلیفہ راشد ہونے کے لحاظ سے بھی. اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نمبر 31 کے تحت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی بالکل یہی سیم ابن حجر اسقلانی کا ہی موقف بیان کیا ہے. اور آگے عمدۃ القاری صفحہ مطلب کہ حدیث نمبر 405 کی حدیث کے تحت بھی بالکل یہی باتیں کی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برحق امام ہے, خلیفہ راشد ہونے کے بھی لحاظ سے اور ان کے موقف کے بھی لحاظ سے. لیکن باطل کہنا یہ بالکل توہین ہے. ہم یہ بالکل کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ راشد تھے, ان کا موقف ان کے مقابلے میں زیادہ درست تھا, وہ بہتر جی سمجھتے تھے بالکل ان چیزوں کو. تو اسی لحاظ سے اہل سنت نے بالکل کسی کی توہین نہیں کی, بلکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بالکل واضح فرماتے ہیں. جو مطلب کہ یہ جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 32 ہے, جس میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کے مطلب کہ عادل اور فضلاء صحابہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور ان کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ شبہ تعویل ان کے پاس موجود ہے. اسی شبہ و تعویل کی بنیاد پر خود کو درستی کی پر سمجھتے تھے. وہ تمام کے تمام صحابہ اپنی جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے. ان جنگوں کی وجہ سے وہ عدالت سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ ان کو عدالت سے باہر نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سب کے سب مجتہد تھے. وہ دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا تھا, اور مولا علی کا جی اجتہاد وہ خلیفہ برحق ہونے کی وجہ سے بالکل درست تھا. مولا علی ہر لحاظ سے مصیب تھے. ٹھیک ہے. تو اس پر بالکل آگے واضح دلائل موجود ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے شرح صحیح مسلم میں 6169 نمبر حدیث کی شرح میں, جو ان کی منہاج شرح صحیح مسلم ہے, ان میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فضلاء صحابہ میں سے تھے. وہ مخلص صحابی تھے نبی کریم علیہ جی السلام کے. تو ان کے لیے ہر صحابی خود کو ثواب پہ سمجھتا تھا. وہ خود کو اپنے اجتہاد میں درستگی کو سمجھتا تھا. کسی نے بھی جی دنیا کی لالچ میں آ کے کوئی ایسی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی, نعوذ باللہ. اب دیکھیں یار, سیدھی سی بات ہے, جب نبی کریم علیہ السلام نے بالکل واضح فرما دیا لا تسبوا احد من صحابی, کہ تم نے کسی میرے ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. جب جی نبی کریم خود فرما رہے ہیں جب میرے اصحاب کا ذکر آ جائے تو رک جاؤ, جب تقدیر کا ذکر آ جائے تو رک جاؤ, جب ستاروں کا ذکر آ جائے تو اپنی زبانوں کو بند کر لو. تو جب نبی کریم علیہ السلام خود فرما رہے لا تسبوا احد من صحابی, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذاتوں کو اچھالنے والے؟ نعوذ باللہ. ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کا فیصلہ کرنے والے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ سیدھی بھی بات سمجھ لیں تو ہمارا کام ہی نہیں بنتا ان معاملات کو ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے. جی یہ تو اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. اگر ان سے بشری تقاضے کے مطابق وہ معاملات ہوئے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں اپنے والد کی غلطیوں کو نکالنا شروع کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے یہ تو بے حیا ہے, یہ تو اپنے باپ کے کردار کشی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اپنے باپ کا کوئی عیب بیان کرنا وہ گناہ ہے, تو جو صحابہ کا نعوذ باللہ ایسی چیزیں بیان کرنا جن کے بارے میں اشکال پیدا ہو کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ آپس میں اس طرح معاملہ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے رحما بینہم, یہ آپس میں رحم دل ہیں, اور آپ تم کہتے ہو وہ آپس میں نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو تحمل مزاجی سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی رنجشیں نہیں تھی. جب مولا علی نے جنت کے شہزادے نے صلح کر لی ہے, اب آپ دیکھ لیں اگر وہ باغی بھی نعوذ باللہ سمجھتے تھے, اگر مثال کے, تو انہوں نے تو پھر بھی نہیں کیا حضرت معاویہ کو, ان کے گروہ والوں کو. ٹھیک ہے. جی وہ تو خود ان کو باغی نہیں نعوذ باللہ کہہ رہے, اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے وہ نعوذ باللہ باغی تھے. جب یہ ساری چیزیں پھر آگے بڑی ڈیٹیل چل جائے گی, باتیں بڑی ہیں جتنی انسان کر لے, لیکن مختصر انسان کو یہی سمجھنا چاہیے جب اہل سنت متفق ہیں. بلکہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں بالکل یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ بھی قول پیش کیا ہے
کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ان کے خون سے پاک تھے، ٹھیک ہے، اللہ اور اب ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھیں گے، ان کے خلاف اپنی زبان بھی نہیں کھولیں گے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اب اس پہ کیا یار بات کی جائے، اب عمر بن جی عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھ محفوظ ہو، اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے، نہیں تو ہم نے تلواریں بھی سونت لینی تھی۔ اب کوئی بگوڑا کوئی ذلیل انسان یہ بات کرے کہ میں نے صحابہ پر تلواریں اٹھا لینی تھی، اور آج ہم اپنی زبانیں نہیں بند کریں گے، تو ہم نے اس بغیرت انسان کی ماننی ہے کہ ہم نے مطلب کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو یہ ہمیں چیز سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا جی سمپل سا موقف ہے، اس کو بگاڑ چگاڑ کے کہ یہ والے بیعت کی ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ امت میں ایک مطلب ایموشنل بلیک میلنگ کا ماحول اس طرح پیدا کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ تو آپ نے جنگ صفین کے حوالے سے تشریح کی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جمل کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ کچھ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا وہ تان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تاکہ جو عام لوگ ہیں نا ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان پر تان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ وضاحت کر دیں کہ تان نہیں کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں بات سمپل سی ہے، جو موقف حضرت معاویہ کا تھا، بلکہ جو جی موقف امی عائشہ سلام اللہ علیہ کا تھا، ام المومنین کا تھا، وہی موقف حضرت معاویہ کا تھا۔ ادھر سے جی جنگ ختم ہوئی ہے تو آگے انہوں نے وہ موقع وہ علم اٹھا لیا، تو نبی کریم جی خود تو فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، منافق تیری وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے خلافت کی، لیکن تو نے نہیں اتارنی۔ وہی حضرت عثمان نے اپنی موقع پر ڈٹ گئے تھے، اور آخر انہوں نے اپنی جان وہ اللہ کی بارگاہ میں جو نثار کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جی خود جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، متفق علیہ روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب فتنے کا دور ہوگا تو عثمان اور اس کے گروہ والے حق پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جی تو ان کے گروہ والے کون تھے؟ وہ امی عائشہ تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر وغیرہ رضی عنہم اجمعین تھے۔ اب دیکھیں نا، یہ دونوں طرف ہی روایات موجود ہیں، لیکن ادھر خلیفہ برحق مولا علی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک جی ہے۔ تو وہ ہر چیز سے لحاظ سے بہتر تھے، امی عائشہ پر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ام جی المومنین ہے، ان کی تو صحابیت، جی ان کی شانیں تو قرآن میں موجود ہے، ان کی جی سورہ نساء میں اتنی شانیں اتری ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل آ گیا، وہ آگے کہہ رہا جی ہے کہ مولا علی کو بتانے آیا، بلکہ شاباشی لینے آیا کہ میں نے زبیر کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اب جب قاصد نے کہا کہ اے علی وہ آئے ہیں، حضرت زبیر کا قاتل آیا، تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت ہو اور جہنم کی بشارت بھی دے دو، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام نے خود سنا تھا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، مولا علی نے ان کو شہید کیوں نہیں کیا؟ اس قاتل زبیر کو کیوں نہیں قتل کیا؟ اب یہ سوال جی اٹھایا جاتا کیوں نہیں قتل کیا؟ بھائی یہ ان کی سارے مانگے حکمتیں ہوتی ہیں، جنگوں میں کسی کو قتل نہیں ایسے کیا جاتا، یہ اسلام کے رسولوں کے ہی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جی علیحدہ بات ہے کہ بعد میں خارجی ہو گیا، جو یہ جو گھونسلے یہ عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ بعد میں خارجی ہو گیا تو کاٹا تو پھر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس جی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو امی عائشہ سلام علیہ نے اجتہاد ہی کیا، اور نبی کریم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں جب مجتہد ایک اجتہاد کرے، اگر وہ درست ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر وہ غلط ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو ان میں سے جی کردار کشی، جب یار عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کے ماں بہن جنگی ہوئی ہیں، ہم مطلب کہ شکر ہے ان کے خون ہمارے ہاتھوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور جی اپنی زبانوں کو بھی نہیں ان کی زبانیں تاندراز نہیں کریں گے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب نبی کوئی کریم بات فرما رہے ہیں لا تسبوا احدا من اصحابی، کسی دیکھیں نا، اب یہ کہتے ہیں کہ ادھر خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو جی وہ آپس میں رنجش کی ہوئی تھی، تو پھر نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، حالانکہ جی دوسری جگہ بالکل واضح الفاظ ہے، نبی کریم یہ نہیں فرمایا لا تسبوا احدم لا تسبوا من اصحابی، نہ فرمایا لا تسبوا من احدم من اصحابی، کسی ایک کو بھی نہیں برا کہنا، مطلق نبی کریم فرما رہے ہیں تم نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا۔ تو یہ سارے اصحاب رسول ہی ہیں، اما عائشہ سلام اللہ ام المومنین حضرت طلحہ و زبیر ہے، تو انہوں نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، اور مولا علی کا اجتہاد درست تھا، ٹھیک ہے۔ ہم باطل پہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے جو حضرت امی، اب دیکھیں نا کہ جب مولا علی خود فرما رہے ہیں حضرت طلحہ و زبیر کے بارے میں کہ یہ بھی میرے ساتھ مکے محشر کے میدان میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ
اور خود یہ مولا علی کا خود فرمان ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم اور یہ میرے بھائی یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، حضرت یہ جو حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ عنہ میں، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے مقتولین اور ہمارے مقتولین دونوں جنتی ہیں، ٹھیک ہے جی تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اب تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں اپنے جی گرمان میں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ بات کیا ہے؟ کہ جی شیش محل میں کتا بڑھیا ہے جی، وہ یہ حساب ہے کہ وہ جہاں جی دیکھتا ہے اس کو کتا ہی نظر آتا ہے، تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم وہ جی سارے کام کریں، تو اس لیے کہ بالکل سارے صحابہ مجتہد ہیں، فضلا ہیں، کسی نے بھی کوئی دنیا کی خاطر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو ان کے بارے میں ایسے نیگیٹو پوائنٹ استعمال کیے جائیں، جب نبی کریم بالکل ہمارے محدثین بھی متفق ہے، نبی کریم کا فرمان موجود ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بالکل اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، وہ دونوں طرف مجتہد ہے، دونوں طرف اجتہاد بالکل موجود ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے وہ بالکل حق ہے، وہ مصیب ہے، وہ برق امام ہے، الحمدللہ۔ جی اچھا علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی جنگے جو ہے نا بہت پیاری وضاحت کی۔ اچھا علامہ صاحب، چوتھا ہمارا سوال یہ ہے کہ یزید کی والدہ کے بارے علامہ صاحب یزید کی والدہ کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ جی جی یہ سوال پہلے کمنٹ پہ جی ہوا جی تھا، ٹھیک، علامہ تو صاحب ادھر میں چوتھا نے سوال جب ہمارا یہ ادھر ہے کہ یزید کی والدہ کے بارے میں ہمارا کیا جی موقف جی ہے؟ جی یہ دیکھیں یہ سوال پہلی ٹرانسمیشن میں بھی میرے سے ہوا تھا، لیکن میں نے اس پر یہی صرف جواب دیا تھا کہ جب نبی کریم کے جو سسرال والے ہیں ان پر بھی جنت حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے کمنٹ میں ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی کہ وہ مطلب کہ انہوں نے طلاق لے لی تھی، لیکن میں نے ادھر تاریخوں کا حوالہ دیا تھا، لیکن میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، انہوں نے وہ کمنٹ پڑھا اور مجھے بالکل ایک طرف توجہ دلائی کہ یہ آپ کا موقف غلط ہے، یہ موقف ہے ایک علماء کا یا مورخین کا، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، تو میں نے ادھر بھی جی ان کو میسج کر کے ادھر رجوع کیا، تو ادھر بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے اسلاف ہے، ابن کثیر ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اجمعین وغیرہ ہیں، تو انہوں نے بھی بالکل حضرت میسون رضی اللہ عنہا جو جلیل القدر تابعہ ہیں، صحابیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی تو انہوں جی نے بھی بالکل واضح طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل تصریح اس کی بیان کی ہے کہ وہ تابعہ تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے روایات بھی نقل کی ہیں، تو اس لیے جب جی ہم نے واس اپنے اسلاف کی مانی ہے وہ میں نے رجوع کروا دیا، ابھی بھی رجوع کرتا ہوں اپنے موقف سے کہ وہ میرا رجوع غلط تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میری یہ غلطی معاف فرمائی اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل بھی جو آمین۔ ہمارے اسلاف ہیں تو ان کا یہی موقف ہے جمہور کا کہ حضرت میسون جو تھی انہوں نے ایمان لے آئی تھی اور وہ مومنہ تھی اور جلیل القدر تھی، الحمدللہ۔ جی اچھا علامہ صاحب، ہم اپنے آج کا ہمارا موضوع تھا ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اس میں ہمارا موضوع یہی تھا کہ پہلا مسلمان کون ہے، جی جی تو آپ جو ہے نا اس پر جو آج کا موضوع تھا کہ پہلا مسلمان کون ہے، اس پر جو ہے نا آپ تحقیقی جواب جو ہے نا وہ ارشاد فرما دیں۔ جی تحقیق بھائی ہم نے کیا کرنی ہے، یہ ہم تو کمپیریزن کرتے ہی نہیں جی ہیں، لیکن جو مطلب کہ ایک خود جی بخاری پڑھ کر خود ساری کتابیں پڑھ کر اپنا مفہوم اپنا فہم بیان کرے گا، پھر اس کا مجبوراً ہمیں رد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جی جو جی اسلاف نے جو تحقیقات پیش کی ہیں، جو فہم پیش کیا ہمارے لیے وہ ہوتا ہے، وہ بھی جمہور کا، یہ نہیں کہ کوئی منفردہ کوئی امام اس نے اپنے اقوال پیش کیا، وہ نہیں، جو جمہور کا قول ہوگا اس کو مانیں گے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ بھی صحابہ میں بھی مختلف ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی متفقہ مسئلہ ہے، صحابہ میں بھی یہ بالکل مختلف مسئلہ رہا ہے،
اب دیکھیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں وہ پہلے مسلمان ہیں، وہ ان جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان سے معتبر صحابہ بالکل موجود ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کلیم کی ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ دیکھیں نا آپ جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے بالکل واضح طور پر فرما دیا تھا، جب ان سے ایک اور مسئلہ پوچھنے آئی تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ مجھے دوبارہ ملے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ابو بکر کے پاس جانا، ٹھیک ہے۔ جی اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی یا میرے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی کے بارے میں بھی یہی فرمایا من کنت مولا بہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی جی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کسی کی شان کے نعوذ باللہ انکاری تو ہے نہیں جو ہم آپس میں اس کا کمپیریزن کری جائیں۔ چلیں دیکھیں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے بخاری کی، ٹھیک ہے، 3660 نمبر ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں نے 5 غلاموں، 2 عورتوں اور حضرت ابو بکر کے سوا رسول اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے امام بخاری یہ لے کے بھی حضرت ابو بکر کے اسلام والے باب میں لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام واہ قبول کیا۔ اب دیکھیں امام بخاری کا آپ عقیدہ دیکھ لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بابے ہیں، اب ان کو اس جی بابے کا عقیدہ تو بیان کرنا چاہیے نا کہ اس جی بابے جی کا کیا عقیدہ ہے۔ تو جی امام جی بخاری سیدنا صدیق اکبر کا پہلا مسلمان ہونا جو حضرت عمار بن یاسر روایت کر رہے ہیں، جن کا یہ جی ڈھنڈورا پیڑتے رہتے ہیں، آپ کو جی پتا ہے جی کون پیڑتے ہیں، ٹھیک جی ہے۔ جی تو جی دوسری دیکھیں ہم کو مولا علی کی شان کے انکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ جی ساری دیکھیں دو صحیح حدیث آ جائیں تو ہمارے محدثین کا اصول ہے ان میں تطبیق دی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی تو جب عمار بن یاسر سے موت پر کون ہو سکتا ہے، جی وہ روایت کر رہے ہیں، تو جو جی دیگر جی مولا علی کی روایات بیان کر رہے ہیں وہ بالکل وہ اب کم تو پھر بھی نہیں یہ کہنا چاہیے وہ کم درجہ کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن عمار جی بن یاسر سے کم مرتبے والے جو تابعین یا صحابہ مولا علی کی روایت نقل کر کے وہ پہلے مسلمان تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے نماز پڑھی ہے۔ لیکن عمار بن یاسر بلکہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل یہ فتح الباری ہے تو اس میں بالکل واضح طور پر یہی فرما رہے ہیں اسی حدیث کی شرح میں، جو اس کی ایک ترک ہے 3857 نمبر 3857، اس کا یہ بھی ایک ترک ہے، یہی حضرت عمار بن یاسر والا۔ تو اس کے نیچے بھی بالکل یہی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وقد اتفق الجمہور علی ان ابا بکر اول من اسلم من رجال، کہ جمہور اس چیز پر امام بن حجر فرمایا جمہور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل اسلام لے کے آئے تھے، یہ اس کی شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بالکل کلام کیا 3734 نمبر روایت کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ میں اختلاف، میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ مولا علی کے بارے میں کلیم صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، وہ پہلے مسلمان تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جی نماز پڑھی۔ تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جلیل القدر صحابہ روایت کر رہے ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل علم نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان حضرت ابو بکر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ سب جی سے پہلے مسلمان مولا علی ہیں، بعض اہل جی علم کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، جبکہ ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور عورتوں میں جی سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا ایمان۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے مصنف مطلب کہ علماء تھے، یہ تھے دیانتدار جنہوں نے صحیح جی جی الاسناد حدیث کی تطبیق بیان کی ہے، اور کسی کی شان کو بھی کم نہیں کیا، بلکہ تطبیق جی دیتے جی ہوئے یہ فرما دیا کہ چونکہ اس وقت صدیق اکبر وہ جوان تھے، وہ نوجوان تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال تھی، 10 سال تھی، 16 سال، مختلف اقوال ملتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا وہ بھی بالکل اس وقت جوان تھی۔ تو یہ ہمارے تو علماء نے بالکل اعتدال اس میں کیا، انہوں نے تو کسی کو شان کو کم ہی نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس لیے بالکل جی واضح طور پر فرما دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر سلام لائے ہیں، اور بچوں میں مولا علی لائے ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی ذات آئی ہے۔ بلکہ
کہ سنن ترمذی میں بالکل ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری سے بھی موجود ہے، یہ بھی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی بالکل یہی روایت کر رہے ہیں کہ 3676 نمبر ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق خود فرما رہے ہیں کیا میں وہ پہلا مسلمان نہیں ہوں کہ جس نے بالکل نماز پڑھی ہے، جو سب سے پہلے جی اسلام لایا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خود ہی روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ابو صدیق خود فرما رہے ہیں. اب دیکھیں اتنا بڑا جلیل القدر صحابی روایت کر رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ میں پہلا مطلب کہ اسلام لانے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جی تو اس کے علاوہ مستدرک میں بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، 5458 نمبر ہے، جس میں حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اب دیکھیں یہ بھی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا یہ پھکی یہ بھی بیچتے ہیں، جو پھکی فروش ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری کا بڑا نام لیتے ہیں. وہ بھی بالکل یہی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا سمجھتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں کیونکہ مجھ سے پہلے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور اس حدیث کو جو امام حاکمی نے فرمایا کہ یہ امام بخاری اور مسلم کی جو ہے نا شرط پر بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے اسے نقل نہیں کیا. اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. 6863 نمبر روایت ہے. ٹھیک ہے، اور فضائل صحابہ میں بھی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل قول موجود ہے کہ محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الفی الحدیث رحمہ اللہ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اول میں حضرت ابو بکر ایمان لائے اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ایمان لے کے آئیں. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب دیکھنا اتنے بڑے امام ہیں، اب دیکھیں ایک روایت پیش کرنے کے بعد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو پھکی فروش گروپ ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ مشہور نہ ہو جائے، تو میں بھی یہ کہوں گا ان کا نام نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی بالکل یہ تشریح بیان کرتے حضرت ابو بکر صدیق کے ترجمہ میں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے جو پہلا اسلام لے کے آیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی. اور فضائل صحابہ میں 103 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حبر الامت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ بھی اتنے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں. اگر روایات کو بھی دیکھنا ہے تو یہ بھی ہمارے محدثین کا اصول ہے کہ موت پر صحابہ کس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اسلاف نے اتنا دیانتداری سے کام لیا کہ انہوں نے کسی کی شان کو مجروح نہیں نعوذ باللہ ہونے دیا. انہوں نے یہ تطبیق دے دی کہ مردوں میں ابو بکر تھے، بچوں میں مولا علی تھے، اور عورتوں میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی. تو اس میں بھی ابن عباس نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل فرمایا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی ہے رحمۃ اللہ. تہذیب الاسماء واللغات میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پر سب سے پہلا ایمان لانے کے اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، یہ امام نبوی فرما رہے ہیں. اور یہی مذہب صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن انبسہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کا، اور تابعین میں سے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور آخری حوالہ اس پر جس پر بات بالکل ختم ہے، ٹھیک ہے، جو امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں بالکل بیان کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان اقوال کی تطبیق اس طرح ہے، یہ جو آپ نے سارے اقوال پیش کیے ہیں نا، یہ فرماتے ہیں کہ ان اقوال کی تطبیق اس طرح ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے، بچوں میں مولا علی ہیں، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائی ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں، یہ تو جی سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ کر لیں، جو بندہ اپنے آپ کو حنفی کہے اور بعد میں کوئی اور پیش کر دے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تطبیق پیش کرنے والا کہ مردوں میں ابو بکر، بچوں میں مولا علی، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ ایمان لے کے آئیں گے. سب سے پہلے یہ توجیہ پیش کرنے والے کی ذات وہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. الحمدللہ. جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. جی تو باقی اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے، میری گفتگو بالکل اتنی تھی. اگر آپ نے اسلام لانے میں اگر روایات کو دیکھنا ہے تو معتبر صحابہ جو جلیل القدر حضرت ابو ذر خدری ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، تو ان کی ذات نے بھی بالکل یہی روایت نقل کی ہے، یہی خود ہی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان وہ ابو بکر ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے محدثین کی یہ بالکل توجیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، سلف صالحین سے، ابن حجر سے، امام نبوی سے، فضائل صحابہ مطلب کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، کہ وہ بھی بالکل یہ تطبیق بیان کر دیتے کہ کسی کی شان مجروح نہ ہو کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر علیہ، مردوں میں بچوں میں مولا علی ہیں، اور عورتوں میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ بس اتنی سی بات جی ہے۔ ماشاء اللہ۔ لاما صاحب ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی ایک سوال آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو فضیلت دے اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں اس کی سزا مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود بتائی ہوئی ہے، یہ فضائل صحابہ میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فوقیت دے، فضیلت دے، میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، جو بہتان باندھنے والا ہوتا ہے میں اس کو 80 کوڑے کی سزا دوں گا، یہ مولا علی کا فرمان موجود ہے۔ بلکہ بخاری میں تو یہ تک موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابا جی سب سے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر۔ فرمایا کہ پھر اس وقت جو اختلاف تھا حضرت عثمان غنی کا، تو انہوں نے فرمایا حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے کہ ابا جی پہلے پھر آپ ہیں تیسرے نمبر پر؟ فرمایا نہیں میں نہیں ہوں، مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے۔ تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی ذو غیر رضی عنہم اجمعین تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مولا علی کا خود فرمان موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ بخاری کا رونا روتے ہیں وہ اس حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے جب مولا علی خود فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کر ہمیں ٹائم دیا، اور جو ہے نا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو موضوع تھے آپ نے وہ بیان کیا عوام کے سامنے۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں آج کے موضوع کے حوالے سے یا پچھلے موضوع کے حوالے سے کوئی اہم بات آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو وہ فرما دیں۔ جی، اب دیکھیں نا کہ یہ سارے معاملات ہی ایسے ہیں مشاجرات صحابہ میں، اب اس میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان میں بات کرنا بھی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا جو مطلب کہ ان کا احترام ہے نا وہ بھی ملحوظ خاطر نہیں رہتا محترم۔ تو اس لیے ان میں اپنی زبانوں کو بند، جو اہل سنت کا موقف ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کر دو، تالا لگا دو، بس بات ختم ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی جھوٹی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے رجوع نعوذ باللہ کر لیا تھا۔ بھائی اجتہاد جب کیا جاتا ہے تو اس پہ کون سا نعوذ باللہ رجوع ہوتا ہے؟ اجتہاد کا تو میں نہیں اپنے موقع پر ڈٹ جانا، اجتہاد تو نکلا ہی جہد سے ہے، تو جدوجہد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے موقع پر ڈٹ جانے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یا تو آپ یہ تعویل پیش کرتے ہیں نا کہ انہوں نے اجتہاد ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو باقی اس پر کوئی گفتگو تو کرنی ہی نہیں ابل سے چاہیے، اب اس پر کیا مزید گفتگو کی جائے؟ تو ہمارا اہل سنت کا بالکل یہی موقف ہے۔ بلکہ غنیت و طالب علم میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان معاملات میں اپنی زبانوں کو بند کرنا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی فضیلت نہیں بیان کرنی چاہیے، بہت بڑے نام نہاد علماء آج کل جو علماء کرام ہیں، تو ان کو علماء کرام کہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی شان نہیں بیان نعوذ باللہ کرنی چاہیے، ان کے عرس نہیں منانے چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، وہ خود اپنی کتابوں میں لکھنے آتے کہ ہر صحابی کا میلاد منانا جائز ہے، ہر صحابی کے جھنڈے لہرانا جائز ہے، ہر صحابی کی منقبتیں پڑھنی جائز ہے، وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ جب یہ ساری دلائل ایک طرح موجود ہیں، آپ کیا امت میں نیا فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ امت اہل سنت کے موقف سے ہٹ کے ساری باتیں کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، میرا کمرہ میری مرضی، یہی صاحب ہو گیا جیسے میرا جسم میری مرضی ہے، یا میرا کمرہ میری مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ آپ میں دیکھیں نا مجھے کوئی اختلاف ہے تو میں بندے کے سامنے بات کرتا ہوں، بھائی میں یہ بیٹھا ہوں آؤ میرے ساتھ بات کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اینکروں سے باتیں کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، اینکروں کو دلیلیں دینے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، ادھر میری والدہ اجازت دے دیتی ہیں کہ میں اینکروں کو جا کے انٹرویو دوں، فلانے اینکر کو دوں، فلانے کو دوں، تو علماء کو سامنے کیوں نہیں بٹھاتا؟ ٹھیک ہے، ادھر پتہ ہے نا پھر جو کہتا ہے کہ عربی کو گھاس میں دب کہتے ہیں، وہ پھر ساری پھر عربی باہر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات ہے کہ ہمیں مشاجرے صاحب بالکل اپنی زبانیں بند کر لینی چاہیے، تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھیں
کہ ہم کیا ہیں یار، ہمیں اپنی جنت اور دوزخ کا پتہ نہیں ہے، ہماری نمازیں قبول ہے کہ نہیں ہے، تو ہم ان کے مطلب کہ گربانوں کو نوز باللہ پکڑ رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے، جی تو اس لیے کہ جس کا جو مقام ہے وہی ہے اس کا، کوئی کسی کو نہیں بڑھا سکتا نہ کسی کو کم کر سکتا. ٹھیک ہے، باقی جی. اگر کوئی سوال رہ گیا تو آپ پوچھ لیں، کوئی ذہن میں ہے. اچھا علامہ صاحب، بہار رمضان ٹرانسمیشن ٹیم کی اس نیک کاوش کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں یار، الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی کیسے کتنی تعریف کروں کہ یہ میری زندگی کی صرف دوسری ٹرانسمیشن ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ بالکل بھی ویڈیو نہیں کبھی بنائی ہے. میں تو صحیح پوچھے نا، کیونکہ میں الحمدللہ خود کو رزقی کہتا ہوں، تو میں بیسکلی جی اپنی ذات کے لیے تصویریں بنانے کا، ویڈیو بنانے کا قائل نہیں ہوں. لیکن چونکہ ہمارے جی علماء جواز کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو اسی مجبوری کے تحت جی میں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. لیکن چونکہ فتنے کا دور ہے، یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے، ضروریات دین میں سے یہ بھی چیز ہو گئی ہے کہ ہمیں ویڈیو بنانی پڑتی ہے. تو میں سب سے پہلے جو ہمارے بھائی ہیں جو کاموکی کے رہنے والے ہیں، محمد عثمان علی کشمیری صاحب ہیں، انہوں نے اصل یہ میری ساری بات کروائی تھی. جو علامہ عبد الرحمان جلالی صاحب ہیں زیدہ مجدود، ان سے سارا اچھا میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے ساری یہ میرے ساتھ یہ پیچ اپ کیا اور مجھے سارے موضوعات بتائے اور میری یہ ٹرانسمیشن یہ کی. تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں، بلکہ آپ کی ساری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس اتنے پرفتن دور میں بھی وہ کام کر رہے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا اور امیر سے امیر آدمی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ ٹائم جی نکال کے آئے، میں بھی اپنا ٹائم نکال رہا ہوں. تو یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر خاص فضل ہے. اور اللہ جل شانہ کی ذات، یہ آپ کی یہ نیکیاں یا آپ کی کاوشیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر عظیم دے. اور اسی آمین. طرح یہ آپ کا یہ جو سلسلہ کارواں ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جی ایسے ہی رواں و دواں رہے گی. تو اللہ آپ کی انشاءاللہ. یہ کاوشیں قبول فرمائے اور آپ کو مزید ترقی و کامرانی عطا کرے. بہت اچھا آپ نے کام شروع کیا ہے، تو اللہ آپ کو اس پر استقامت بھی عطا کرے. بس آپ میرے آمین. لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے تکبر جیسی لعنت سے بچائے، کیونکہ ہمارے یہ آمین علماء آمین. کی گمراہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی ہے تکبر کر جاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو پتہ جی نہیں جی کیا سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے پاس 10 کتابیں آ جاتی وہ اپنے آپ کو مفکر سمجھ لیتا ہے. آپ نے بھی مجھے محقق اور کیا کہہ دیا ہے، میں تو بس اللہ کا گناہ گار سا بندہ ہوں. لیکن جتنی ہو سکتی ہے وہ دین کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مخلصانہ طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین کے لیے جی آمین. بالکل بھی انسان کو مخلص رہنا چاہیے. بلکہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. اور اللہ تعالی ہمارا یہ جی بیٹھنا، یہ سننا، سنانا، بولنا، یہ ساری یہ قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آمین. آپ کی اور میری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرما کر ہمیں دنیا و آخرت میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے. آمین. بس علامہ صاحب بس بہت اللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا. اور میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیچارے اتنی دیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قدم قدم پر لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. جی اور آمین. جو ناظرین نے سنا اور آپ نے ہمیں سنایا اور ناظرین کو بھی سنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بار میں قبول و منظور فرمائے اور جی آمین. ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا علامہ آمین. صاحب، آخر میں دعا فرما دیجئے. اور دعا آپ نے ہی کرنی ہے بھائی. نہیں نہیں، دعا تو آپ نے کرنی ہے نا، کیونکہ آپ بڑے بھی ہیں، آپ علماء بھی ہیں، محقق بھی ہیں، تو پھر دعا تو آپ نے کرنی ہے. جی میں صحیح پوچھے، میں نے کبھی بھی جیسے نا کبھی محفل میں بیٹھ کے نہیں دعا کی، اس لیے میں نے آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ ہی دعا کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس یہی گزارش ہے کہ آمین. آپ ہی کر دیں. چلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ، جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے اللہ، اس کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے میرے اللہ، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو میرے اللہ محنت کرنے اور محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو شفاعت و زیارت نصیب فرما. اے میرے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.